آپ نے حضور کی طرف انگلی اٹھائی تھی تو جواب پہلے رب العالمین کا تھا۔ ابو لہب نے کہا تھا محمد تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ رب تعالیٰ نے جواب میں آیت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں۔ قرآن میں آیت ہے یہ نبی پاک کی ناموس کی حفاظت نہیں ہے تو کیا ہے، یہ دفاع ہے، ڈیفنس ہے جو خود رب ذوالجلال فرما رہا ہے۔ ابو لہب نے کہا تھا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا، حضور کے 3 بیٹے تھے، تیسرے بیٹے کا جب انتقال ہوا تو یہ بات پھیلائی گئی کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی، بیٹوں سے نسل چلتی ہے، یہ تیسرا بیٹا بھی چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگین ہوئے، رب تبارک و تعالیٰ نے پوری سورہ نازل فرمائی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، کھڑے ہوں اپنے رب کی عبادت کریں، قربانی کریں۔ آپ کٹی ہوئی نسل کے نہیں، آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے، یہ رب کا فرمان ہے۔ اپنے نبی کے عزت کے دفاع میں اللہ رب العزت نے فرمایا آپ ڈھونڈ کر کے نکالو ابو لہب کا بچہ کہاں ہے، اس کی اولاد کہاں ہے، نہیں پاؤ گے، لیکن جس وادی میں بھی جاؤ میرے نبی کے خاندان کو ضرور پاؤ گے، سادات کی خوشبوئیں ہر جگہ نظر آئیں گی۔ اللہ کریم نے اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کا کیسا دفاع کیا ہے۔ ایک مرتبہ آیتیں اترنا رک گئی تھی، جو وہی آتی تھی چند دنوں تک وہی نہیں آئی، مکہ کے کافروں نے یہ کہنا شروع کیا وَدَّعَ رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، محمد کے خدا نے محمد کو چھوڑ دیا ہے، یعنی اب آیتیں نہیں آتی ہیں، اس کا مذاق کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل پر یہ بات گراں گزری، چند ہی دن نہیں گزرے تھے کہ جبرائیل امین پوری سورہ لے کر آئے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ وَمَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اے محبوب آپ کو آپ کے رب نے نہ چھوڑا ہے نہ کم کیا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بلکہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے کئی درجے بہتر۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو یہ سب آیتیں میں وہ آپ کے سامنے کوٹ کر کے بتا رہا ہوں جس میں رب ذوالجلال نے شان رسالت بیان کیا، اپنے نبی کی طرف اٹھنے والی انگلیوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے توڑ دیا۔ جواب ارشاد فرمایا آج اگر ناموس رسالت کی حفاظت یا اس کا دفاع کوئی کرتا ہے تو یہ سنت الہیہ ہے، یہ اللہ رب العزت کے قانون اور اس کی سنت ہے۔ آج اس سنت پر عمل کرتے ہوئے جو اکابرین امت آئے ان کی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لوگوں ایک بات یاد رکھو، حالات جتنے بھی خراب ہو جائیں اپنے نبی کی عزت کی حفاظت وہ جس سے چاہے لے لے، جس سے چاہے لے لے، یہ ضروری نہیں کہ وہ زمانے کا بہت بڑا متقی پرہیزگار ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا فقیہ اور عالم دین ہو۔ مولا کریم اپنے نبی کی عزت کی حفاظت پتھروں سے بھی چاہے لے سکتا ہے، کتوں سے بھی لے سکتا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے کہ تتاریوں کا جو حملہ ہوا تھا بغداد میں، بغداد کو انہوں نے تباہ کر رکھا تھا، ایسا تباہ کیا تھا کہ پورے بغداد کی سڑکیں اور وہاں کی گلیاں مسلمانوں کے خون سے بھری ہوئی تھیں، دریائے دجلہ کے پانی کو لال کر دیا تھا مسلمانوں کے خون سے، مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے تھے، اتنے قتل جس کا شمار نہیں ہوتا، ذخیرہ جو مسلمانوں کا تھا بڑی بڑی کتابوں میں اس کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ تتاریوں کا جو حاکم تھا اس نے کچھ علماء کو قید کر کے گرفتار کر کے اپنے دربار میں منگوایا جو مسلمان بچے کچے تھے، ان علماء کو بیڑیاں باندھ کر کے زمین پر اوندھا لٹایا گیا۔ آپ پوچھتے ہیں نا ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سنیے میرے عزیزو، حالات تو ایسے ہو گئے تھے بغداد میں کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ آج لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ غزہ کے مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں، کیا ہوگا؟ توجہ، ان علماء کو قید کر کے بیڑیاں باندھ کر کے زنجیروں میں بادشاہ اپنے دربار میں اوندھا لٹایا ہے،
اور اتنے ہی پر بس نہیں، ایک زر خرید عیسائی پادری دربار میں لایا گیا ہے، اس کو نذرانہ صرف اس بات کا دیا جا رہا ہے کہ وہ رسول اللہ کی شان میں گالیاں دے، حضور کی شان میں گالیاں دے، ان مسلمانوں کے دلوں کو جھلائے۔ ہر زمانے میں دنیا یہ جانتی ہے مسلمان قتل سے اتنا ڈرتا نہیں ہے جتنا رسول پاک کی عزت پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، اور ہے یہ حقیقت ہے۔ ہمارے بہت سارے ظلم و ستم ہم برداشت کر لیتے ہیں، لیکن نبی پاک کی شان میں ادنا توہین برداشت نہیں ہوتی۔ اس ظالم نے ایک عیسائی پادری کو دربار میں بلایا اور کہا ان کے نبی کی شان میں گالیاں دیتے رہو، تم پر پیسے لٹائے جائیں گے، اور وہ گالیاں دینے لگا۔ کون ہے وہاں پر جو حفاظت کرے میرے نبی کے نام کی عزت؟ کون ہے؟ کون حفاظت کرے گا؟ جو علماء تھے وہ تو زنجیروں پہ قید ہیں۔ کون ہے؟ اللہ کریم جب چاہے جیسے چاہے حفاظت کرتا۔ دربار میں بادشاہ کا ایک کتا تھا جو سونے کی زنجیر سے کھوٹے پر بندھا رہتا تھا، ایک کھوٹے پر بندھا رہتا تھا۔ جیسے ہی وہ پادری گالیاں دینے لگا وہیں سے کتا بھونکنے لگا، زور زور سے بھونکنے لگا۔ درباریوں نے کہا کہ تیرا بیان شاید کتے کو اچھا نہیں لگ رہا اس لیے کتا بھونک رہا ہے۔ عیسائی پادری نے کہا وہ تو جانور ہے، میرا بیان کیا سمجھے گا؟ دوسری بار گالیاں دینے لگا، کتا پھر بھونکنے لگا۔ پھر لوگوں نے کہا تیرے بیان پر ہی کتا بھونک رہا ہے۔ اس عیسائی پادری نے کہا میرے بیان پر نہیں بھونک سکتا، اسے کیا خبر ہے؟ تیسری بار جب نبی پاک کی شان میں ہرزہ سرائی شروع کیا، اس کتے نے زنجیر توڑ دیا اور اچھل کر کے ایسے دربار میں آیا، اس عیسائی پادری کے سینے پر چل کر اسے دم زدل میں چاک کر کے دو ٹکڑوں میں بدل دیا۔ اس کتے کی ہیبت ایسی طاری تھی، پورے دربار میں سپاہی سے لے کر بادشاہ تک ہر آدمی کھڑا رہ گیا، اور کتے کو دیکھنے کی بھی تاب نہیں تھی، ایسا لگتا تھا کوئی شیر ببر آیا ہوا ہے۔ اس کتے کی ہیبت سے لوگ ڈرے ہوئے تھے، اور تاریخ میں یہ لکھا ہے جنہوں نے ہماری کھوپڑیوں سے مینار بنایا تھا، جنہوں نے بغداد کو ہمارے خون سے نہلایا تھا، اسی تتاریوں کے دربار میں ایک دو نہیں 10,000 تتاریوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب رب تبارک و تعالی ناموں سے رسالت کی حفاظت فرماتا ہے تو وہ کتوں کے ذریعے سے بھی کام لیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، اور دنیا کو بھی میں یہ بتاتا ہوں، ہمیں قید کر دینے سے یا ہمیں پھانسی دے دینے سے اسلام کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے، آپ کو پتہ ہے تاریخ میں جب مراد آباد میں کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پھانسی پر چڑھایا گیا تھا، انگریز 8 دن تک جشن منا رہے تھے۔ ایک ایسے مولوی کو ہم نے پھانسی پر چڑھایا ہے جس کی زبان چلتی تھی تو ہزاروں لوگ اسے سنتے تھے، اور پورے لوگوں میں اس کا ایک روپ تھا۔ ہم نے اس مولوی کو ختم کر دیا، مسلمانوں میں ایک خوف پیدا ہو جائے گا، ڈر پیدا ہو جائے گا۔ انگریز 8 دن جشن منائے ہوں گے لیکن انہیں خدائی قانون معلوم نہیں۔ مراد آباد میں پھانسی پر چڑھا رہے ایک عاشق رسول کو، اور پروردگار عالم اسی مراد آباد کے پڑوس شہر بریلی میں امام احمد رضا کو پیدا کر رہا ہے۔ وہ ایسا عاشق رسول پیدا کیا، جب وہ جوان ہوا تو صرف قلم سے نہیں، صرف زبان سے نہیں، بلکہ پوری تحریک چھیڑ دی۔ اور آج حالت یہ ہے، انگریز ایک عاشق رسول کو پھانسی پر چڑھا کر یہ سمجھتے تھے کہ عشق رسول کا خاتمہ ہو گیا۔ نہیں، ممکن نہیں ہے۔ بریلی کی زبان پر چلی ہے تو ایسے چلی، خطہ خطہ آج بولتا ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی اوقات، آج ان حالات کو دیکھ کر جو سراسیمگی ہے نوجوانوں میں 2 چیزیں عرض کرتا ہوں۔ سرکار سیدی حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان میرے والد گرامی سے میں نقل کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو وہ اپنے شاگردوں کے درمیان کہا کرتے تھے، 2 چیزیں اپنی زندگی میں لازم رکھو، کسی ظالم سے ڈرنا مت، کسی مظلوم پر اپنا جبر یا اپنی طاقت کا استعمال نہیں کرنا، کسی کمزور پر طاقت کا استعمال نہیں، اور کسی ظالم سے ڈرنا نہیں۔ یہ 2 چیزیں لے کر کے چلو، تمہارا کچھ نہیں ہوگا۔ کلمہ طیبہ پڑھا ہے اور میرے
نبی کی امت میں ہو، موت تو یوں بھی کسی بستر پر آنی ہی ہے، اور جب موت آنا ہی ہے تو میرے نبی کی سنتوں پر آ جائے، حضور کی محبت میں آ جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ عزیزان گرامی وقار، اس جملے کو لے کر چلے، خاص کر آپ کے اس صوبے میں یہاں لوگوں کو بلڈوزر سے ڈرایا جاتا ہے۔ مسلمانوں، ایک چھوٹی مشین سے ڈرنے والی قوم تو نہیں ہو، غیر قانونی چیزوں سے بچ جاؤ۔ بلڈوزر کیا کئی اس سے بڑی مشینیں بھی آئیں، تمہیں ہلانا نہیں چاہیے۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ غیر قانونی یا پھر کسی طرح سے اپنے ہوس کے لیے مکانوں کو یا دیواروں کو گرایا جا سکتا ہے، لیکن مضبوط عشق رسول ہو، اس سے بڑی طاقتیں بھی تمہارے سینے سے عشق رسول نہیں چھین سکتی، نہیں چھین سکتی۔ بس اس دولت کو بناؤ، اس دولت کو بناؤ جو چھینی نہیں جا سکتی، جس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہو۔ بس اس عشق کی بات میں کرتا ہوں، وہ اگر تمہارے پاس ہے تو یہ چھوٹی موٹی مشینیں کیا تمہارا بگاڑیں؟ گھر توڑ سکتے ہیں، یا تمہاری جائیدادیں لے سکتے ہیں، یا تمہیں جیلوں کی سلاخوں پر بند کر سکتے ہیں۔ اتنا اگر ہوتا ہے تو آپ کو یہ عادت ڈال لینی چاہیے، مظفر کو مقید نہ سمجھے سیار، میری اسیری بھی سنت آبائی ہے۔ اگر قید ہو بھی جائے تو اتنی بات یاد رکھو، ہماری اسیری بھی سنت آبائی ہے۔ عزیزان گرامی اوقات، ناموس رسالت کی حفاظت پر جنہوں نے پہرا دیا ہے، ان کی چند مثالیں میں عرض کر رہا تھا۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، جن کی ہیبت کا عالم یہ تھا کہ وہ تنہا جاتے لیکن دنیا کو خوف زدہ کرتے تھے۔ کس بات پر؟ ارے پیوند لگے کپڑے پہن کر جا رہے ہیں، پیروں میں چپل نہیں، ہاتھوں میں ایسی تلواریں جس سے سبزیاں نہیں کٹتی، لیکن اس کے باوجود ہزاروں کی فوج میں ان کا رعب تھا۔ سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ المسلول 125 جنگیں اپنی زندگی میں لڑی، ایک جنگ میں بھی شکست نہیں حاصل کیا، شکست نہیں ہوئی۔ ان کی ایک تلوار کا وزن 35 کلو کا تھا اور ڈھال 40 کلو کی، یہ لے کر لڑتے تھے، اور جس میدان میں اترتے تھے صفوں کی صفیں درہم برہم۔ کون نہیں جانتا آج دنیا میں خالد بن ولید کا نام، جس کو اللہ کے رسول نے سیف اللہ المسلول کہا؟ لیکن جانتے ہو، اتنی مہارت تامہ، جنگی میدان کا ایک ایسا بطل جلیل جو کبھی شکست کا منہ نہیں دیکھا، ایک بھری جنگ کے دوران امامہ گر گیا تھا، کفار سامنے ہیں اور تلواریں سوتے ہوئے ہیں، گردن پر تلوار آ سکتی ہے، خالد بن ولید تلواروں کی پرواہ نہیں کر رہے، اس امامہ کو اٹھانے جا رہے ہیں، اپنی پگڑی اٹھانے جا رہے ہیں، اور دونوں کافر وہاں جو آپ کی گردن کے پاس تھے وہ دیکھ کر حیرت میں رہ گئے۔ ایسا سپہ سالار جو ہر جنگ کو فتح کر لیتا ہے، آج اپنی گردن بچانے کی بجائے اپنی پگڑی بچانے چل پڑا۔ یہ تو جنگ کے ہنر نہیں ہوتے، ایک چھوٹا سپاہی بھی ایسی غلطی نہیں کرتا۔ خالد بن ولید بڑے اطمینان کے ساتھ اپنی پگڑی اٹھا لی اور اپنے سر پر رکھ لیا، اور ان کافروں نے پوچھا، ہم تو تمہیں بہت بڑا ماہر سپہ سالار سمجھتے، لیکن تم نے آج ایسی غلطی کی ہے جو ایک چھوٹا سپاہی بھی نہیں کرتا۔ ہم اپنی تلواریں، ننگی تلواریں تمہاری گردن تک لا چکے تھے اور تم اس پگڑی کے پیچھے بھاگ رہے تھے، ابھی گردن الگ کر دیتے ہم۔ خالد بن ولید نے کہا، پھر الگ کیا کیوں نہیں؟ پھر انتظار کیوں کر رہے تھے؟ الگ کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، تم کیا سمجھتے ہو خالد بن ولید اپنے بازو کی طاقت سے یہ جیتتا ہے، اپنی قوت کے بل بوتے جنگوں میں فتح حاصل کرتا ہے؟ یہ بات نہیں، میری اس پگڑی کی اہمیت تم نہیں جانتے، اس میں میرے رسول اللہ کے 3 منہ مبارکہ ہیں، میرا یہ یقین ہے یہ منہ مبارکہ کی برکت سے اللہ مجھے فتح عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ہیبت طاری کی ہے، وہ عشق رسول کی دولت سے ہی طاری کیا۔ بے شک، وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کمال درجے کی محبت، حضور کے اعضائے مبارکہ، بال مبارک سے اس قدر والہانہ عقیدت، جس کی وجہ سے ان کا یقین تھا کہ مجھے جنگوں میں فتح ملتی ہے اور کفار کے دلوں میں ہیبت طاری ہوتی ہے۔
خلیفہ بھی گزرا ہے جس کا نام آج بھی لوگ لیتے ہیں، بلکہ یورپ کی سرزمین پر تو اب اس عظیم جرنیل کا دن منایا جانے لگا ہے، وہ صلاح الدین ایوبی۔ جب بیت المقدس کی بات آئی ہے تو ہر جگہ سے صلاح الدین کا بھی نام آ رہا ہے، نام جڑا ہوا ہے۔ اٹلی اور ڈنمارک میں اب لوگ صلاح الدین ڈے منا رہے ہیں۔ ہم نہیں، دشمنان اسلام بھی کہتے ہیں ایسا جرنیل ہم نے دیکھا نہیں تاریخ میں، اس لیے کہ 50-50 ہزار لوگ قید ہو کر آتے اگر جنگ میں، تب بھی سب کو آزاد کرتا تھا، معاف کرتا تھا، بڑا دل رکھتا تھا، بہت بڑا دل رکھتا تھا۔ اس صلاح الدین کی بات کر رہا ہوں جس کی طاقت کا لوہا پوری دنیا مانتی رہی۔ صلیبی طاقتوں نے لکھا ہے ایک میدان ایسا بھی ہم نے دیکھا، مسلمان تاریخ نگاروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، انگریز تاریخ نگار لکھتا ہے ایک میدان ایسا بھی آیا جب 4 لاکھ صلیبی تھے لیکن مقابلے میں صلاح الدین کے پاس صرف 12,000 کی فوج تھی، پھر بھی ڈٹا لے گیا اور ڈٹا ہی نہیں رہا بلکہ 4 لاکھ کو تتر بتر کر کے رکھ دیا۔ واہ واہ، وہ طاقت کا لوہا دنیا مانتی تھی۔ اس صلاح الدین کی بات میں کر رہا ہوں، یہ دولت کہاں سے تھی صلاح الدین کے پاس؟ جو خالد بن ولید کو ملی، جو عمر بن خطاب کو ملی رضی اللہ عنہما، وہی صلاح الدین ایوبی کے پاس بھی تھی۔ برنس نام کا ایک ایسا عیسائی سپہ سالار تھا جس نے ملک شام میں کچھ مسلمانوں کو گرفتار کیا جو حج پہ جا رہے تھے، عورتوں کو ذلیل کیا، ان کو کوڑے مارے، ان کا مال لوٹ لیا۔ سنو، جب وہ مسلمان وہاں پر کسی کے آسرے پر نہیں تھے، کسی کے سہارے پر نہیں تھے، وہ برنس انہیں کوڑے مارتا تھا اور کہتا تھا، کیا کہتا تھا؟ بلاؤ اپنے محمد کو، کہاں ہے تمہارا محمد؟ نعوذ باللہ، حضور کا نام لے کر کے تانا دیتا تھا، تم بات بات پر محمد عربی کی بات کرتے ہو، بلاؤ محمد کو، آج میں تم کو قید کیا ہوں، آج میں مار رہا ہوں، کوئی تم کو بچا نہیں رہا ہے۔ ایسے جب حالات آ جائیں تو میرے عزیزو یہ مت سمجھنا کہ اللہ کے رسول کی مدد نہیں آتی ہے، امتحانوں سے گزارا جاتا ہے۔ یہ وقت گزر گیا اور ان گرفتار مسلمانوں میں سے کوئی ایک آ کر صلاح الدین کے پاس یہ بات عرض کیا، برنس نام کا ایک ایسا جرنیل ہے عیسائیوں کا جس نے مسلمانوں کی ایک جماعت کو گرفتار کیا اور کوڑے مارتا تھا، مال لوٹتا تھا اور کہتا تھا بلا محمد کو، کہاں ہے؟ یہ اس زمانے کی بات ہے جب صلاح الدین بہت بیمار تھے، بستر پر لگ چکے تھے، بیمار تھے۔ صلاح الدین کو جیسے ہی یہ بات پتہ چلی، گرج کر کہنے لگے میں اپنی پوری طاقت و قوت جمع کروں گا اور اس کے بعد اس برنس کے پیچھا کروں گا۔ 2-2.5 سال گزر گئے، 2.5 سال گزر گئے، بیمار بھی تھے اور اسی بیماری میں اپنے لشکر بھیجتے رہے۔ وہ وقت آ ہی گیا، بکرے کی اماں کب تک خیر منائے گی، ایک دن بکرے عید تو آئے گی۔ اس برنس کو صلاح الدین کی فوج نے گرفتار کیا اور وہ گرفتار ہو کر جب قیدی بن کر صلاح الدین کے پاس لایا گیا، صلاح الدین ایوبی کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھی، اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر کے آئے اور پوچھا کیا کہتا ہے بتا برنس۔ برنس کہا میں تمہارے بارے میں جانتا ہوں، تم ہزاروں قیدیوں کو یوں ہی آزاد کرتے ہو، جب جب تمہارے پاس قیدی آتے ہیں ان کو تم فدیہ لے کر یا چھوٹی سی بات پر آزاد کرتے ہو، آج بھی میں وہی امید رکھتا ہوں صلاح الدین مجھے آزاد کرے گا۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا ہرگز نہیں، تیرا خیال باطل ہے، تیرا گمان غلط ہے، صلاح الدین آزاد تو ضرور کرتا ہے لیکن اس کو نہیں جو نام مصطفیٰ پر انگلی اٹھاتا ہے، جو میرے نبی کو للکارتا ہے۔ آج سے 2.5 سال پہلے تو نے مسلمانوں کو گرفتار کر کے کہا تھا بلاؤ محمد کو، کہاں ہے؟ یہ دیکھ محمد عربی نے تلوار دے کر مجھے بھیجا ہے تیری گردن لینے کے لیے۔ واہ واہ، کون ہے تو تجھے بچائے گا؟ یا رسول اللہ۔ میرے ایوبی نے تاریخ کی سچائیوں میں یہ واقعہ ایسا رقم کیا کہ آج ہم کو یہ سمجھ کر کے چلنا چاہیے ہمارے ہر مسئلے میں سمجھوتا کیا جا سکتا ہے، حضور کی عزت کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے، کیا بات، یہ نہیں ہوگا۔ اور دنیا آج یہی سمجھتی ہے
ان کے لیے میں ایک بات کہوں گا، صلاح الدین ایوبی نے جس برنس کو اس روئے زمین سے نکال کر کے زمین کو پاک کیا تھا، وہ حالات آئیں گے میرے عزیزوں، پھر اللہ کریم کسی محافظ بیت المقدس کو بھیجے گا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، لا تزال عصابة من امتی يقاتلون على ابواب دمشق وما حولها وعلى ابواب بیت المقدس لا يضرهم خذلان من خذلهم ظاهرين على الحق الى ان تقوم الساعة۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو دمشق کے دروازوں پر اور بیت المقدس کے ارد گرد ہمیشہ لڑتی رہے گی حق کے لیے، اور کسی کے برا چاہنے سے ان کا کچھ برا نہیں ہوگا، قیامت آنے تک وہ حق کے لیے لڑتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، اور وہ اہل حق رہیں گے ہر زمانے میں۔ آج یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے کتے اب گلیوں میں آ گئے بھونکنے کے لیے، حالات دیکھ دیکھ کر کے، اور جس بھی میڈیا کے چیزیں اڑائے جا رہے ہیں۔ شرم کرو ظالموں، 6 مہینے کے بچوں کو بھی آتنکوادی کہتے ہو، ہزاروں بچوں کا خون ہو گیا، پھر بھی یہ بغلی دنیا ایسی ہے جو رشیا کو آتنکواد نہیں کہہ سکتی، جس نے یوکرین کو راکھ میں بدل کر رکھ دیا ہے، وہاں کوئی نہیں کہتا اس لیے کہ ان کا دادا ہے، اور یہاں پر چھوٹی سی ایک جماعت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا، وہ وقت آئے گا میرے عزیزوں، یہ حالات جو آج پیدا ہو رہے ہیں، قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ رب فرماتا ہے لوگ کیا یہ سمجھتے ہیں یہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے، یا ایسے ہی جنت میں چلے جائیں گے، اور ان کو ویسے نہیں آزمایا جائے گا جیسے پچھلوں کو آزمایا گیا تھا، کہ ان کو سخت تکلیفیں آئیں، پچھلے دور کے ان جیالوں کو آزمایا گیا، سخت تکلیفیں آئیں، ان کو ہلا دیا گیا تھا، وہ زلزلوا، یہاں تک کہ رسول نے بھی اور ان کے ساتھ والے ایمان والوں نے کہا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ مولا فرماتا آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد بہت قریب ہے، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ یہ حالات آ جانے کے بعد بھونکنے والے بھونکتے رہیں گے، لیکن تمہارے دلوں میں نروس پن نہ آئے، ڈر اور نا امیدی نہ آئے۔ وہ اللہ جو ابابیلوں کو بھیجا، وہ رب ذوالجلال جو بدر میں اپنے نبی کے چاہنے والوں کو 5000 فرشتوں سے مدد کیا، وہ رب ذوالجلال جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ باہر نکالا، وہ رب ذوالجلال جس نے تپتی ہوئی آگ سے ابراہیم علیہ السلام کو سلامت نکالا، وہ رب ذوالجلال جو